اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، فبلغن اجلہن، پس وہ پہنچیں اپنی مدت کو، مراد عدت پوری ہونے والی ہو، فامسکوہن بمعروف، پس ان کو روک لو، بمعروف، اچھے طریقے سے. روکا کسے جاتا ہے؟ جو گھر میں ہوتا ہے. آیت کیا بتا رہی ہے؟ عورت کی عدت پوری ہونے والی ہے اور وہ کہاں پہ ہے؟ اسی گھر میں. عدت پوری ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اس کو اچھے طریقے سے روک لو، یہ نہیں کہا کہ واپس لے آؤ، روک لو. او سرحوہن بمعروف، یا ان کو رخصت کر دو، بمعروف، اچھے طریقے سے. یہ نہیں ہے مار مار کے ہڈیاں توڑ دو وہ چلنے کے قابل نہ رہے. اس نے غلطی کی ہے، اس کا گناہ ہے، آپ اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سزا نہ دو. آپ کا یہ اختیار نہیں ہے. آپ کا یہ اختیار ہے کہ یا اس کو رکھ لو یا نہ رکھو. سزا دینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. اچھے طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امتحان یہاں پہ ہے. آپ کا ایمان، آپ کا اسلام، آپ کا دین یہاں پہ نظر آئے گا کہ وہ غلط ہے تو آپ کیا ہیں. آپ کو اللہ نے حکم کہہ دیا اس حالت میں، اور اگر آپ اس وقت اللہ کے اس حکم کے تابع نہیں ہیں تو پھر وہ اگر غلط ہے تو آپ کیا ہیں؟ آپ اس سے زیادہ غلط. آپ اپنے اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں، آپ اللہ کے اختیار میں مداخلت کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے نہیں جائے گی. خامد مار رہا ہے نا، اس کو اجازت نہیں ہے وہ گھر چھوڑ کے جائے. مارتا ہے، اجر کہاں سے ملے گا؟ وہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، اس وقت اس میں رشتہ دار اور معاشرے کے لوگ شامل ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی خاموشی سے مار کھاتی رہے. وہ اپنے رشتہ داروں کو، محلے کے لوگوں کو، باقی لوگوں کو بلائے، لیکن گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی. یہ اجازت نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی ہمارے ہاں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو سال 2 سال 5 سال ہوتے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے، پیچھے سے طلاق آتی ہے. یہ تو طلاق کا طریقہ ہی نہیں ہے. ولا، اور نہ، تمسکوہن ضرارا، ان کو روکو، ضرارا، تکلیف دینے کی غرض سے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو. یہ وہ معاملہ ہے جو اس موضوع کی بنیاد بنا. اللہ تعالیٰ نے جو الطلاق و مرتان کی حد قائم کی، اس کی وجہ یہ معاملہ تھا کہ مشرکین مکہ کا رویہ یہ تھا کہ وہ طلاق دیتے اور جیسے ہی عدت ختم ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر اس کو بساتے نہیں، بس بٹھائے رکھتے، پھر کچھ عرصے بعد طلاق دے دیتے اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے. ہمارے ہاں رویے ابھی تک وہی ہیں، نہ میں انہوں رکھنا ہے نہ میں انہوں چھڈنا ہے. یہی رویہ ان کا تھا. ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ نہ بسانا ہے اور نہ ہی آزاد کرنا ہے. اور اس لیے وہ لا تعداد ان گنت طلاقیں بھی دیتے اور رجوع بھی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو محدود کر دیا، عورت کی عزت کو بحال کیا. فرمایا کہ یہ طلاق جو رجوع والی ہے یہ اب 2 بار ہے، بس
اس سے زیادہ آپ رجوع نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو رجوع جو ہے اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ اچھے طریقے سے بسانے کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ رجوع اس کو تکلیف دینے اور اللہ کے احکامات سے آگے بڑھنے کے لیے، اس کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا نباہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو. اب عدت ختم، وہ اپنے گھر، آپ اپنے گھر، طلاق ہو گئی، اللہ خیر چلو، وہ آگے نکاح کرے. اللہ تعالی نے تو 3 مہینے دیتے نے سوچਣ واسطے. ہاں جی. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ زیادتی کی بات ہو رہی ہے. اور جو یفعل ذالک ایسا کرے گا، فقط ظلم نفسہ، بس تحقیق اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. اور ہم سمجھتے ہیں مرد بن رہے ہوتے ہیں، عورت پہ ظلم کر کے ہم اپنے آپ کو مرد ثابت کر رہے ہوتے ہیں. مردانگی یہ نہیں ہے کہ آپ عورت پہ زیادتی کریں، عورت کو گالیاں دیں، عورت کو تھپڑ ماریں. مردانگی یہ ہے کہ غصہ آنے پہ آپ اپنے آپ کو روک کے دکھائیں. مردانگی یہ ہے، ایک مرد مرد کو روکے نا. آپ مرد ہیں نا، آپ اپنے اندر والے مرد کو روک کے دکھائیں تو مردانگی کا تب پتہ چلے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم پکڑو آیات اللہ، اللہ کی آیات، نشانیاں، احکامات کو حضوا، بطور مذاق. یہ عورتوں پہ زیادتی کر کے اللہ کے احکامات کا مذاق نہ بناؤ. کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کسی عورت کو روک کے رکھنا کہ نہ میں نے بسانا ہے نہ میں نے چھوڑنا ہے. یہ جو مرحلہ ہے نا، اس کو اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم اللہ کے احکامات کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. استاد جی وہ پھر سالوں سال گزر جاتے ہیں، گھر بھی کر جاتے، دوائیاں پھر جائیں گے، وہ ایسے سلسلے ہو جاتے ہیں نا. تو پھر ہم مسلمان نہیں ہوئے. یہ ذہن میں رکھیں، جو لوگ ایمان لاتے تھے نا، کلمہ پڑھتے تھے، وہ اپنی ان ساری عادتوں کو ایک جھٹکے میں چھوڑ کے کلمہ پڑھتے تھے. ابو جہل نے کیوں کہا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے؟ اگر 2 کلمے پڑھنے تھے، زبان سے ادا کرنے تھے، تو اس سے زیادہ پہلے کوئی بھی نہ ہوتا، وہ پہلے نمبر پہ ہوتا. اس کو پتا تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو سارے ہر نماز کے بعد 20 بار ورد کرتے ہیں، اس کا پتہ ہے ہی نہیں. ہمارے اندر سے ہندوازم اجاڑ پن جا ہی نہیں رہا. کون سے مسلمان ہیں ہم؟ ہمارے رویے بدلیں. اسلام تو رویے بدلنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے سختی یا اتنا زور عبادات پہ نہیں دیا جتنا رویوں پہ دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پہ دیا ہے. اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ معاشرے میں رہنا کیسے ہے. تو اگر ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہوئے، اگر ہم ایک دوسرے کی جو ہے نہ قدر کرتے ہیں، نہ اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، نہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہم اپنی مرضیاں چلا رہے ہیں، تو کون سے دین پہ ہم؟ یہ تو وہی دین ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی خواہشات کو اپنا رب مانتے ہیں. ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس رویے کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو مخاطب کیا جو اسلام لانے والے تھے کہ یہ جو تمہارے پرانے رویے تھے ان کو چھوڑ دو. یہ اللہ کے احکامات کے ساتھ زیادتی ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، علیکم، جو تم پر تھی. کون سی نعمت؟ کہ اللہ نے اس امت کو ایک مقام دیا. فرمایا تم امتاً وسطاً ہو، امت وسط ہو. تمہیں اللہ کا حبیب پیغمبر عطا کیا، تمہیں عظیم ترین امت قرار دیا. یہ نعمت ہے. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، عظیم بن کے دکھاؤ. مشرکوں والے جو رویے ہیں ان کو چھوڑ دو. ہمارے اوپر بھی آج لازم ہے ہم اپنی ہندوانہ رسمیں چھوڑ دیں، ہندوانہ رویے اندر سے ہندوؤں کو، اپنے ہندوازم کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے، تب یہ بات ہمارے اوپر آئے گی کہ تم امت وسط ہو. اور اس بات کو بھی یاد کرو، وما انزل علیکم، اور جو اس نے نازل فرمایا تم پر، من الکتاب، نازل فرمائی کتاب، والحکمت، اور حکمت، شریعت، یعظکم بہی، اسی بات کی وہ نصیحت فرماتا ہے. یعنی انہی باتوں پر عمل کرنے کی نصیحت فرماتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے
ڈر جاؤ. یہ جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر پیمانہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی احکامات قرآن مجید میں بیان فرمائے نا، کوئی بھی اس کا آخر میں یہ پیمانہ رکھ دیا ہے تقوی کا، کہ آپ کسی چیز کو پیمانہ رکھ کے نہیں ٹھیک کر سکتے کہ یہ یہاں پہ آپ صحیح ہیں، یہاں پہ غلط ہیں، یہاں یہ اتنا گناہ بیوی کا ہے، اتنا گناہ مرد کا ہے. نہیں، آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. انسانی رویے ہے نا، آپ کسی چیز کو بھی پیمانہ رکھ کے نہیں صحیح کر سکتے. اس کو صحیح رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ سے ڈر جاؤ. جب انسان مرد کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا، تو پھر وہ اللہ کے اختیارات کو خود استعمال نہیں کرے گا. عورت کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا، اللہ کے ناراض ہونے کا خوف ہوگا، تو وہ اپنے مرد کی چھوٹی موٹی غلط بات کو برداشت کر لے گی، یہ سمجھ کے کہ مجھے اس کا اجر مل جائے گا. لیکن اگر یہ تصور ہی نہ ہو، یہ تعلیم ہی نہ ہو، تو وہ کیا سمجھتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں کیا سمجھتی ہوں اسے، اور وہ کہتا ہے یہ پیراں دی جُتی ہے. تو پھر رویے کیسے سیٹ ہوں گے؟ پھر گھر کیسے بسیں گے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. یہ سب سے بڑا پیمانہ ہے، یہ سب سے بڑا کلیہ ہے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے رویوں کو ٹھیک کرنے کا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کی علیم، معلومات رکھتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس آخری فکرے کو، اس آخری صفت کو پوری جو آیت کے ساتھ، تمہارے دماغ کے جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ تم جو اپنی بیویوں کو کس نیت سے روک رہے ہو، کس نیت سے طلاق دے رہے ہو، اللہ تو سب جانتے ہیں نا. تمہارے رویے کیا ہیں، تم بظاہر بڑے مومن بن کے اندر سے کیا نظریے رکھتے ہو، اللہ سب جانتے ہیں. لہذا اللہ سے ڈرو. اس لیے اللہ نے پیمانہ وہی دیا ہے کہ اس سے ڈرو جس کے پاس علم ہے. بیوی کے پاس علم نہیں ہے، بیوی کے گھر والوں کے پاس بھی علم نہیں ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کے پاس علم ہے جس نے کل پکڑ لینا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.